بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبنین اکرام معروف صحافی اور اینکر پرسن ارشاد بھٹی نے جو مولانا شہنشاہ نقوی صاحب کا انٹرویو کیا پوڈ کاسٹ پروگرام، اس میں اس کی تو پوری کوشش تھی کہ ملک میں مذہبی فسادات شروع ہو جائیں۔ ایسے اس نے سوالات کیے کہ یہ تو الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شیعہ قوم کے ایک ذمہ دار فرد ان کے سامنے مولانا شہنشاہ نقوی صاحب بیٹھے تھے کہ اس نے جو آگ سے بھرے ہوئے سوالات مولانا کی طرف بھیجے، مولانا نے پانی کے ذریعے سے ان آگ سے بھرے ہوئے شعلوں کو جو ہے وہ بڑے طریقے سے، چونکہ مولانا شہنشاہ نقوی الحمدللہ ایک زمانہ ساز شخصیت ہیں، حوصلہ، استقامت، اور حیران ہو گیا عالم اسلام دنیا کے ایسا شیعہ قوم میں استقامت اور دھیمے انداز میں ارشاد بھٹی کے سوالات، کیونکہ وہ جو چاہتا تھا وہ تو کنٹروورشل کرنا چاہتا تھا، ایک متنازع بنانا چاہتا تھا اسے، لیکن الحمدللہ جیسے وہ چاہتا تھا، جیسے پہلے نے مفتی طارق مسعود کے ساتھ یا انجینئر مرزا محمد علی کے ساتھ اس نے پروگرام، جس طرح ابتسام الہی ظہیر صاحب وہ بلند آواز سے اس کے ساتھ بولتے رہے، تو بڑی چالاکی کے ساتھ اس نے صرف سوالات جو ہے وہ لگائے اپنے، اور مولانا کے جوابات نہیں لگائے۔ وہ تو الحمدللہ پھر شیعہ قوم کے جوانوں نے پھر اس کے جوابات بھی جو مولانا شہنشاہ نقوی صاحب نے دیے، اس نے کیا کیا، ایک چالاکی کھیلی کہ صرف سوالات اپنے چینل پہ، یوٹیوب چینل پہ لگا دیے، جی میں نے بے عزت کر دیا، یا وہ پھر جو جوابات آگے مولانا شہنشاہ نقوی صاحب نے جیسے مدلل جواب دیے، اور استقامت، حوصلہ اور دھیمی آواز، یعنی آپ وہ پروگرام دیکھیں، مہمان اکثر یہ ہوتا ہے کہ مہمان جو ہوتا ہے، آپ الیکٹرانک میڈیا پہ ٹاک شو رات کو دیکھ لیں، میزبان سے مہمان جو ہوتا ہے پروگرام میں، اس کی آواز بلند ہوتی ہے، لیکن اس پروگرام میں ایسا پروگرام تھا، حیران ہو گئے سب کہ ایسا حوصلہ، استقامت۔ یہ الحمدللہ ایسی شخصیت ہیں مولانا شہنشاہ حسین نقوی صاحب۔ آپ دیکھتے ہیں مذہبی جماعتوں کی طرف سے کتنی غلیظ زبان ان کے لیے گالیاں تک نکالی گئیں، لیکن کیا کہنے سیدزادے نے اس کے جواب میں کہا، میں انہیں اپنا دشمن، ہم انہیں اپنا دشمن ہی نہیں مانتے۔ یہ دراصل میں عرض کر چکا ہوں، یہ ہمارے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی تربیت ہے، یہ ان کی سیرت ہے جس پہ ہم عمل کرتے ہیں، یہ حوصلہ، استقامت، صبر، یہ ہمارے ائمہ علیہ السلام کی طرف سے ہمیں یہ تربیت ہے، یہ سیرت ہے ان کی۔ امام حسن علیہ السلام کا واقعہ بڑا معروف ہے، علماء کرام اکثر بیان کرتے رہتے ہیں۔ ایک بندہ امام حسن علیہ السلام کو منہ پہ جو ہے وہ امام علیہ السلام کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کر رہا تھا، امام حسن علیہ السلام کے منہ پہ، اور گھٹیا گفتگو کر رہا تھا۔ امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا، اس نے وہ غلیظ زبان استعمال کر رہا ہے، لیکن امام علیہ السلام کی زبان سنیں گے، فرمایا کو لگتا ہے کوئی مسافر ہے، نیا آیا ہے یہاں پہ، اگر مسافر ہے رات کو رہنے کے لیے مکان چاہیے تو مکان دیتے ہیں، کھانا نہیں ہے تو کھانا کھانے کے لیے کھانا دیتے ہیں، کوئی پیسوں کی ضرورت ہے تو پیسے دیتے ہیں۔ اب اس طرف سے کیا رویہ ہے اور اس طرف سے کیا رویہ ہے، قدموں پہ گر گیا جب پتا چلا کہ میں امام علیہ السلام کے لیے ہی الفاظ یہ استعمال کر رہا ہوں، تو قدموں پہ گر گیا اور معافی مانگ لی۔ تو ہماری تربیت تو کربلا سے صبر، حوصلہ اور استقامت کی ہے، اور الحمدللہ ہم قائد ملت جعفریہ آیت اللہ قبلہ سید ساجد علی نقوی صاحب اور آیت اللہ قبلہ حافظ سید ریاض حسین نجفی صاحب کے زیر سایہ یہ قوم متحد ہے، اور دستے بازو ہیں سربراہ MWM مولانا راجہ ناصر عباس صاحب، جو ہے مولانا امین شہیدی صاحب، مولانا شہنشاہ نقوی صاحب، مولانا حسن ظفر نقوی صاحب، مولانا شبیر میسمی صاحب، شیخ محسن نجفی صاحب کے صاحبزادے حجت الاسلام قبلہ مولانا انوار علی نجفی، اور مولانا افتخار حسین نقوی صاحب ماڑی انڈس والے، جو ہم متحد ہیں شیعہ قوم، اور ذاکرین معروف خطیب علی ناصر الحسینی آف تلہاڑا، ذاکر البیت سید
اقبال شاہ صاحب آف بجھاڑ، ذاکر البیت وسیم العباس بلوچ صاحب بلوچ آف لالیاں، قاضی وسیم عباس خانیوال، سید فرخ عباس بخاری راولپنڈی، مرتضیٰ شکلوٹیا والا، اور دیگر عزاداران اور ماتمیان ہم اپنے بزرگان کے زیر سایہ اکٹھے ہیں۔ وہ جو شر انگیزی پچھلے چند سالوں میں کی گئی کہ دنیا میں اور کہیں ایسا اختلاف، شیعان حیدر قرار متحد ہیں، لیکن وہ ایسی ایک شرانگیزی کی گئی، ایسا ایک معاملہ پاکستان میں چھوڑ دیا گیا کہ جس سے وہ معاملہ کو اختلافات ہو جاتا ہے، کوئی اختلاف ہونا کوئی ایسی کوئی بات نہیں، اختلاف رائے معاشرے کا حسن ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم شیعہ قوم متحد ہے، اور ارشاد بٹی صاحب کو اطلاع ہے کہ آپ جو ہیں وہ یہی پروگرام اگر جوڑنے کے حوالے سے کرتے، اتحاد کے حوالے سے کرتے، کہ آپ نے ایک ایسی وہ حسن اللہ یاری والا وہ کردار پیش کیا کہ اسے کیا لگے وہ محفوظ مقام پہ ہے، یہاں جو کچھ ہو جائے اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس نے تو اپنے میچ ڈالے ہوئے ہیں، وہ تو کبڈی اور کشتی کروا رہا ہے، لیکن اسے یہ نہیں ہے کہ یہ انتشار پھیلے گا اور اس سے فرقہ واریت میں اضافہ ہوگا اور مسلمان آپس میں دست و گریباں ہوں گے۔ اور اس قسم کا کردار، یعنی اسے ارشاد بٹی کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے، لڑتے ہیں تو لڑے، فسادات ہوتے ہیں تو ہو جائیں، مرتا ہے تو کوئی مر جائے، یعنی آپ اگر تصور کریں اگر کوئی غیر ذمہ دار افراد ہوتا، جس طرح کے سوال ارشاد بٹی نے اٹھا دیے تھے، تو وہ کوئی معاملہ کس طرف کو جا سکتا تھا۔ یہ تو حکمت دانائی تھی، اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں گے مولانا شہنشاہ نقوی صاحب نے بڑے حوصلے اور استقامت سے اس کے سوالات کے جواب دیا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستانی قوم بھی متحد ہے اور ہم متحد رہیں گے، اور تمام مذاہب، تمام مکاتب، تمام مسلمان انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کی حفاظت